بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ پاکستان اور 23 کروڑ عوام کی سلامتی کی خاطر مکمل پروگرام سننے کے بعد ہر پاکستانی تک پہنچائے۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان معاشی طور پر غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے اور دشمنان پاکستان قرضوں کے عوض ہماری آزادی چھیننے کے لیے پنجے گاڑے بیٹھا ہے کہ ہم کب حوصلہ ہارتے ہیں۔ پاکستان آج معاشی لحاظ سے اس مقام پر پہنچا ہے، یعنی ڈیفالٹ کے کنارے پر پہنچا ہے، تو اس کے ذمہ دار بھی وہی ہیں جو اس ملک پر کم از کم گزشتہ 60 سالوں سے حکومتیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جتنی بھی بین الاقوامی امداد ملی یا پھر کرپشن ہوئی، جس نے بھی کی، خواہ وہ کوئی بھی ہو، یہ تمام عناصر ذمہ دار ہیں۔ کسی ایک فرد، جماعت یا پھر ادارے کو محض پسند یا ناپسند کی بنیاد پر مورد الزام ٹھہرا کر ہم راہ فرار حاصل نہیں کر سکتے، ہم ملک کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ کرپشن کے شیطانی حمام میں سب ننگے ہیں۔ کسی نے اپنی انا کی خاطر تو کسی نے حوث اقتدار کی خاطر اس ملک کو اس حالت میں پہنچا دیا۔ ہوا ان کا تعلق سیاست سے ہو، بیوروکریسی سے، جوڈیشری سے، سیکورٹی سے، میڈیا یا پھر دینی و تعلیمی حلقوں سے ہو، ان سب نے مل کر وطن عزیز اور اس کی عوام کو لوٹا ہے۔ نہ صرف لوٹا ہے بلکہ لوٹی ہوئی رقم جو در حقیقت پاکستانی عوام کی امانت تھی، اس کو اغیار کے بینکوں میں رکھ کر عوام دشمنی کا بدترین مظاہرہ بھی کیا ہے۔ گزشتہ 60 سالوں سے جتنی بھی سیاسی جماعتوں نے یا پھر مارشل لاء نے جنہوں نے بھی حکومتیں بنائی، خاص کر پیپلز پارٹی، نون لیگ، کاف لیگ، ANP، جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان، MQM اور تحریک انصاف، ان سب کی قیادتوں سمیت عسکری اور جوڈیشری قیادتوں، میڈیا ہاؤسز اور بیوروکریسی سے خصوصی طور پر مخاطب ہوں کہ خدارا اس ملک اور اس کی عوام پر رحم کرے۔ آپ نے جیسے بھی اور جس طرح بھی اس ملک سے پیسہ بنایا، دولت لوٹی ہے، وہ ڈالرز کی شکل میں 48 گھنٹوں کے اندر اندر واپس لے کر آؤ۔ اگر آپ پاکستانی قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کر سکتے تو کم از کم پاکستان کے بینکوں میں لا کر رکھ دو، اتنا تو کر سکتے ہو نا، اور پھر اس میں سے 10% پاکستانی خزانے میں جمع کروا دو، صدقہ سمجھ کر یا پھر کچھ بھی سمجھ کر۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر میرے سمیت ہر پاکستانی یہ سمجھنے سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس ملک اور اس کی عوام کے اصل مجرم تم ہو۔ اگر یہ ملک اور اس کی عوام سلامت ہیں تو پھر آپ اور آپ کی نسلیں حکومتیں کرتی رہیں گی، ورنہ نہ تم بچو گے اور نہ تمہاری دولت و نسلیں، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے سامنے بھوک و پیاس سے بلکتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر پھر یہ نہیں سوچتا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے۔ کیا کبھی ججوں نے سوچا ہے کہ ہر ماہ لاکھوں کی تنخواہ لینے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی مراعات بھی لیتے ہیں، زندگی میں بھی اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی، جبکہ ایک مزدور کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار تک ہے۔ میرٹ پر فیصلہ کرنے کے لیے ججوں کو یہ سب کچھ سوچنا ہوگا، کیونکہ ملک و معاشرے عدل کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں، نہ کہ کرپشن اور لا قانونیت کی بنیاد پر۔ میں تنقید نہیں کر رہا بلکہ تلخ حقائق کے تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ وقت آ گیا ہے کہ شریف برادران، آصف علی زرداری اینڈ فیملی، چودھری برادران، عمران خان اینڈ کمپنی، سراج الحق اینڈ کمپنی، میڈیا، ANP، MQM کی اکائیاں، عسکری و جوڈیشری قیادتوں سے خصوصی مخاطب ہوں کہ بہت گمبھیر صورتحال ہے۔ پاکستان اور عوام کی سلامتی کی خاطر خدارا سر جوڑ کر بیٹھے۔ پورے یقین سے کہتا ہوں کہ پوری قوم یک قدم ہو کر آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ پھر کسی غیر کی جرات نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کی سیاست اور اندرونی معاملات میں مداخلت کریں۔ جن کی جائیدادیں، جزیرے، بینک بیلنس باہر ہیں، خدارا ان کو بیچو۔ دیکھو یہ فرعون، شداد، حامان، جن کے بڑے بڑے خزانے تھے، یہ سب دنیا میں رہ گئے، لیکن وہ اپنی نسلوں سمیت زمین کے نیچے مدفن ہو کر ہمیشہ کے لیے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئے ہیں۔ خدارا پاکستان اور اس کی عوام کے بارے میں سوچو۔ پاکستان کے موجودہ پراشوب حالات کو سمجھنا ہے تو کبھی بھی ان کو پاکستان کے اندرونی مسائل کے تناظر میں نہیں دیکھنا، بلکہ پاکستان کے دشمنوں کے جو مکروہ عزائم ہیں،
शैतानी मंसूबा बंदियां हैं, दजाली साजिशें हैं, इस तनाज़र में देखना होगा, सोचना होगा। पाकिस्तान के ज़ाहरी और छुपे हुए दुश्मनों की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आज उसने हमारी सोचने समझने की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया है, आपस में दस्तों गिरेबां कर दिया है और हमारी सोच व फिक्र इंतशार का शिकार हो गई है। हम आपस में ही एक दूसरे को मोर्दे इल्जाम ठहराकर एक दूसरे को दुश्मन समझने पर मजबूर कर दिए गए हैं। खुदा न खास्ता अगर ये जज्बात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तब यहाँ एक खून रेस खाना जंगी होगी। मत बोलना है पाकिस्तानियों, तब रिलीफ किसी को नहीं मिलेगा। एक दूसरे को कत्ल करना हर कोई अपना हक समझेगा। ए कौमे पाकिस्तान, खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। इस्लाम का दुश्मन दीन के गलबे से कबल ही हमें नजरियाती, फिक्री और फिजिकली तौर पर बेबस वालाचार करना चाहता है। दर हकीकत उसने हमें जहनी इंतशार का शिकार कर दिया है और हम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपने अजीम मकसद को भुला बैठे हैं। वक्त आ गया है इस मुश्किल तरीन घड़ी में मुल्क की तमाम स्टेक होल्डर इकाइयों को फौरी तौर पर तमाम किस्म के जाती, सियासी और मसलकी इख्तिलाफात बुलाकर मिल बैठना होगा। अगर आप इस मुल्क और अवाम से मुखलिस हैं तो फिर अगयार से कर्जा लेने की बजाय बाहर रखी हुई लूटी हुई दौलत को वापस लेकर आओ। चलो ना समझो कि ये लूटी हुई दौलत है, अपनी दौलत ही समझकर अपने ही मुल्क में वापस ले आओ ताकि हम दुनिया को बता सके हम जिंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।